اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی قسط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے آپ کو ذکر کی اور اس کے بعد پھر دوسری قسط تھی، آج تیسری قسط ہے۔ اس کا عنوان اور موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی کیفیت، دجال اور کفار کی موت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق بین محروبتین وادیان کفیہ علی اجنحۃ ملکین اذا طأطأ رأسہ قطر واذا رفعہ تحدر منہ جمان کاللؤلؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینارہ کے پاس زعفرانی خوشبودار دو چادروں میں فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے قطرے ٹپکتے ہوں گے، جب سر اٹھائیں گے تو بالوں سے موتی کی طرح چاندی کے دانے جھڑیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی کیفیت جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے اس وقت فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام المسلمین حضرت سیدنا امام مہدی انہیں دیکھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادب کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضرت مہدی تقدم یا روح اللہ فیقول لیتقدم امامکم فلیصلی بکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت امام مہدی کہیں گے، اے اللہ کے روح اللہ، امامت کے لیے آگے تشریف لائیے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہارا نماز پڑھائے۔ ایک اور روایت کے اندر جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ امامکم رجل صالح فبینما امامہم قد تقدم یصلی بہم الصبح اذ نزل علیہم عیسی ابن مریم الصبح فرجع ذلک الامام ینقص یمشی القہقریہ لیتقدم عیسی یصلی بالناس فیضع عیسی یدہ بین کاتفیہ ثم یقول له تقدم فصلی فإنہا لک اقیمت فیصلی بہم امامہم۔ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک نیک امام شخص ہوگا، یعنی امام مہدی، وہ انہیں نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ اسی دوران اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے پاس ان کے ہاں تشریف لائیں گے اور وہ امام الٹے پاؤں پیچھے آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ خود ہی آگے بڑھیے، یہ جماعت آپ کے لیے قائم کی گئی ہے۔ تب امام مہدی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، کفار اور دجال کی موت کیسے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر تشریف آوری کفار و دجال کی موت کا باعث ہوگی۔ صحیح حدیث پاک میں کہ جب آپ بھی کسی ایسے کافر کے پاس سے گزریں گے تو جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہوگا وہ وہیں مر جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کسی کافر کے پاس سے گزریں گے
وہ آپ کے سانس کی خوشبو پہنچتے ہی مر جائے گا، اور آپ کے سانس کی خوشبو آپ کی حد نگاہ تک پھیلی ہوگی، یعنی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جائے گی آپ کے سانس کی خوشبو بھی وہاں تک جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذابا کما یذوب الملح فی الماء، فرمایا کہ دجال اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ نزول فرمانے کے بعد قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے، اور حدیث حسن صحیح میں حضرت سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَطْلُبُهُ، فرمایا کہ فَيَطْلُبُهُ کہ جو فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا پیچھا کریں گے اور یہاں تک کہ اسے باب لد پر میں پائیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرات قدر اس دور حاضر کے اندر جہاں نت نائے فتنے ہیں سر اٹھا رہے ہیں، انہی میں ایک فتنہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی ہے۔ یہ سب سے پہلے انکار نبوت کا دعویٰ کرنے والے کافر کذاب مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے۔ وہی سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا منکر ہوا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا منکر ہوا۔ اس کے پاس دو اور نئے فتنے آ رہے ہیں، اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی نے جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اسی نے دجال سے مراد گاڑی لی ہے، ریل گاڑی کہتا ہے، دجال سے مراد ریل گاڑی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دجال سے مراد ریل گاڑی نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر پائیں گے اور ان کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ تو انہی میں سے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا اور آپ کی حیات کا ایک بہت بڑا فتنہ جو اس وقت ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جس کو مسلط کیا گیا ہے وہ ہے غامدی صاحب۔ غامدی صاحب بھی فتنہ حیات مسیح اور نزول کے انکار کے بھی قائل ہیں، یعنی کہ یہ انہوں نے فتنہ نیا گھڑا ہے جسے پاکستان کے اندر پھیلانے کے لیے جاوید احمد غامدی جیسے ماڈرن کو لانچ کیا گیا ہے۔ اور جاوید غامدی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر نازل ہونے کے انکاری ہیں، اور انہوں نے کئی اور گمراہ کن ان کے عقائد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کے، انہی گمراہوں میں سے ان کا ایک گمراہ کن عقیدہ یہی بھی ہے، اور اس کا یہی نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا۔ تو اللہ تبارک و اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے اندر آیات بھی ہیں اور صحیح حدیث پاک بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی سب سے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا ظاہر ہونا ہر صورت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَابْتَغُونِي وَاتَّبَعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی خبر یہ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا، فرمایا کہ میری پیروی کرنا یہی سیدھی راہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اور دوسری اسی تفسیر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ نزول عیسیٰ ابن مریم من قبل یوم القیامہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ان کا ضرور وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وفات نہیں پائیں گے جب تک اہل ایمان آپ پر ایمان نہ لے آئیں۔ وَإِن قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو پتہ چلا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پوری کائنات کے اندر ایک دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سارے ایمان لائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور ایک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ قرآن مجید کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یاد کرو عیسیٰ، اللہ نے فرمایا جب اے عیسیٰ تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی تمہیں کفار قتل نہیں کر سکیں گے، اور تجھے اپنی طرف آسمان پر بغیر موت کے اٹھا لوں گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی کیفیت تھی، اور آپ کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، اور آپ سوا اسلام کے آپ کوئی جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ جو ایمان لائے گا وہ ایمان لائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو شیر اور بکری آپس کے اندر اکٹھے چریں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، اتنا امن ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو زمین اپنے سونے اگال دے گی، ہر ایک کے پاس وافر مقدار کے اندر مال و دولت ہوگی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بڑی برکتوں کا زمانہ ہوگا، اور بڑا بہترین امن والا زمانہ ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا مرزا غلام محمد قادیانی کبھی بھی مسیح اور مسیح موعود نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دی، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ نازل نہیں ہوا، وہ تو پیدا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام کا عقیدہ ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ وہ یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور شام کے اندر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر آپ اتریں گے، فجر کی نماز ہو چکی ہوگی، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔